تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ قیدیوں کو مبارک ہو کہ جیل میں ان کے لیے سہولتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور اصلاحات بلکہ شروع ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک کانفرنس بلائی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر جیل اصلاحات ہو جائیں تو فوجداری نظام میں عدل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں، بڑی اچھی بات ہے۔ نظام عدل پہ لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں جو اس وقت اس ملک میں انصاف کی حالت ہے۔ بہرحال اس کی سب سے امپورٹنٹ جو پہلو تھا اس کانفرنس کا کہ اس میں چاروں وزراء اعلیٰ شریک ہوئے، اور اسپیشلی لائم لائٹ میں 2 وزیر اعلیٰ آئے اس میں، اور یقیناً انہوں نے ہی آنا تھا۔ ایک KP کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور دوسری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ہم نے بہت کچھ اس معاملے میں کر دیا ہے، بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر سے وہ شکوہ کیا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ قید تنہائی کے بعد وہ میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جیل میں گزارا کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کہ کپڑے استری کرنے کے لیے ان کے پاس وہاں استری کا اہتمام نہیں تھا، آئرن نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ کس طرح سے کپڑے استری کیا کرتے تھی وہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ فرائنگ پین سے وہ کپڑے استری کیا کرتے تھی۔ بہرحال اس پہ بڑی میمز بھی بنی تھی، یہ چلتا رہتا ہے، کوئی اس میں پریشانی۔ جیسے کل انہوں نے ایک بات کر دی کہ وہ رپورٹر نے جاتے جاتے سوال پوچھ لیا کہ آپ کو پھر عدالتوں کے چکر نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا چکر لگ تو رہے ہیں۔ اب رولا یہ ہے کہ وہ بات تو عدالت سے ہی تو نکل کے، جب سپریم کورٹ سے نکل کے کوئی جائے گا یا عدالت سے نکل کے جائے گا تو وہ یہی کہے گا نا چکر تو لگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک ویڈیو جو شیئر ہوئی، اس میں سہیل آفریدی بڑے ان کی باتوں پہ تھوڑے اپسیٹ بھی نظر آ رہے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی باتوں پہ۔ اس کے بعد پھر جب سہیل آفریدی کی باری آئی، ظاہر ہے وہ بہت کم لوگوں کو پھر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے لیے پھر سوشل میڈیا پہ جانا پڑتا ہے آپ کو۔ انہوں نے جب کہا کہ اصلاحات کا آغاز کرنا ہے تو عمران خان سے کرے نا۔ میں وزیر اعلیٰ ہو کے ایکس پرائم منسٹر سے مل نہیں سکتا، اپنے لیڈر سے مل نہیں سکتا، ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی آلموسٹ ان کی، اور یہ اصلاحات ہیں آپ کی، وہاں سے شروع کریں اگر اصلاحات آپ نے کرنی۔ اچھا، سہیل آفریدی کی ان باتوں پہ تالیاں بھی بہت بجیں، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی تالیاں بجائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کلیم بھی یہ کر رہی ہیں CM پنجاب کے اسپتالوں میں حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، بہت کمال چینجز آ گئی ہیں، اور اڈیالہ جیل اگر آپ کے علم میں ہو تو وہ بھی پنجاب کی حدود میں ہی ہے، وہ پنجاب سے باہر نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ CM ہے، وہ کلیم کر سکتی ہیں۔ یہ تو قیدیوں کے لواحقین جو ان سے ملنے جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب، وہ بتاتے ہیں آ کے کہ جیل میں کیا حالات ہیں قیدیوں کے۔ بہت کم وہاں جگہ ہے اور بے شمار قیدی اس میں وہاں ڈالے گئے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب کیا اس کانفرنس کے بعد کیا جیل اصلاحات اس اینگل سے ہو سکیں گی جس کی چیف جسٹس صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ فوجداری نظام عدل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا سہیل آفریدی کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ جیل اصلاحات جو ہونے جا رہی ہیں اس کا آغاز عمران خان سے کیا جائے، ان کو طبی سہولتیں پوری دی جائیں، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی ختم کی جائے، اگر KP کا چیف منسٹر ملنا چاہ رہا ہے اپنے لیڈر سے اس کو ملنے کی اجازت دے دی جائے، وہ جا کے مل سکے۔ باقی ولیمہ خانم اور عظمیٰ نورین کے معاملات تو اور چل رہے ہیں، وہ اس پہ بہت کنٹروورسی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاید وہ چاہتی نہیں ہے علیمہ خانم کے ملاقات کی جائے۔ اس پہ ظاہر ہے ڈیبیٹ چل رہی ہے، دونوں طرف سے بات ہو جاتی ہے، لیکن اصل امتحان یہی ہوگا CM پنجاب کا بھی کہ کیا، کیونکہ بات ہی ہوتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک انٹرویو بہت وائرل ہوا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ایکس چیف جسٹس آف پاکستان، جو ہمیں یہ بتایا گیا تھرو آؤٹ اس وقت کہ ان سے زیادہ باصول آئین پہ عمل کرنے والا چیف جسٹس کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے ان کی شان میں، کیا کیا تعریفیں ہوئیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا عمران خان کے ساتھ، ان کا جھگڑا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا۔ تو چیف جسٹس بھی آزاد نہیں ہوتا اس ملک میں۔ یہ وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے جس کو آل آؤٹ سپورٹ ملی، اور اس سپورٹ کے بدلے میں اس نے انتخابی نشان تک چھین لیا PTI سے، اور لولا لنگڑا کر کے الیکشن میں ڈال دیا، اور اس کے باوجود ریزلٹس جو 8 فروری کو آئے وہ ابھی تک اس سسٹم کو ہانٹ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے ریزلٹس آئے۔ لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا
اور پھر ان حالات میں جیل اصلاحات کی بات کی جائے، چیف جسٹس صاحب میٹنگ تو بلا لیں، وزرائے اعلیٰ کو بھی اس میں شریک کر لیں، یہ اپنا بیان بھی جاری کر دیں، اس کا اعلامیہ بھی بڑا زبردست جاری ہو جائے، لیکن وہ بات وہی ہوتی ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اس کے بعد چیزیں ویسے ہی چلتی رہتی ہیں۔ اگر تو کچھ چینج آئی، ہاں کل سہیل آفریدی چلے 2 4 6 دن بعد یہ کہنے پہ آ جائے کہ واقعی فائدہ ہوا ہے اس میٹنگ کا، اور اب عمران خان صاحب کے لیے بہترین طبی سہولتیں بھی ہیں اور مجھے ان سے ملاقات بھی کی اجازت بھی ہے، اگر تو یہ سب ہونے جا رہا ہے تو پھر تو میں مان جاتا ہوں کہ جیل اصلاحات ہونے جا رہی ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونے جا رہا تو پھر ہم سوری، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایک بے معنی مشق ہوگی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، ختم ہو گیا، تب تک جب تک اس کی نیکسٹ میٹنگ کال نہیں کی جائے گی، اور اس میں پھر اسی طرح کے دعوے ہوں گے اور اسی طرح کے ریمارکس ہوں گے اور اسی طرح کا کوئی تھوڑے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ ایک نیا اعلامیہ جاری ہو جائے گا، ورنہ اس سب ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت شکریہ۔